اولیاء اللہ کی کرامات حق ہوتی ہیں۔ اللہ والوں کے ہاتھ پر جو بھی کرامت ظاہر ہو تو وہ بالکل اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوتی ہے اور یہ حق ہے۔ اللہ والوں میں سے ایک اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے اکابر اولیاء میں سے تھے اور صاحب کرامت بھی تھے۔ حافی کے معنی ہوتے ہیں ننگے پیر چلنے والا۔ ایک دن انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، الم نجعل الارض مہادا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ تو انہوں نے اس آیت تلاوت کرنے کے بعد جوتے اتار دیے اور کہا کہ آج سے میں اللہ کے بچھونے پر، اللہ کے بچھائے ہوئے فرش پر جوتا پہن کر نہیں چلوں گا۔ یہ ان کا ایک حال تھا، اسے غلبہ حال کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی ننگے پیر جاتے تھے تو زمین پھٹ کر نجاست کو نگل لیتی تھی۔ جیسے کہیں پر گوبر وغیرہ اور نجاست کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ زمین اپنے اندر نگل لیتی تھی۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں تو زمین پھٹ جاتی اور نجاست کو اپنے اندر نگل لیتی تھی۔ زمین کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ اے زمین، اس نے میری محبت اور احترام میں ننگے پیر ہونا اختیار کیا ہے، لہٰذا نجاستوں کو صاف کر، تو زمین پھٹ کر نجاست کو نگل لیتی تھی۔ یہ تو ان کی کرامت تھی، مگر ان کو ولایت کیسے ملی یہ بھی عجیب اور غریب قصہ ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرابی تھے۔ اللہ کی شان کیا کہی ہے، جس کو چاہے اپنا ولی بنا لے، چاہے شرابی اور کبابی ہی کیوں نہ ہو۔ گلزار ابراہیم کا کیا شعر ہے۔ گلزار ابراہیم اردو کے اشعار کی ایک کتاب ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ گلزار ابراہیم کا مطالعہ اللہ کے عشق اور محبت کو بڑھاتا ہے۔ میں نے اس میں اللہ کی شان پر یہ شعر پڑھا، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بت خانے سے لایا جا رہا ہے اور ابو جہل کعبے میں پیدا ہوا تھا، اس کی ماں طواف کر رہی تھی، یہ دوران طواف پیدا ہوا۔ آگے شعر کا مصرع ہے کہ زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعان نوح کا گمراہ ہو۔ زادہ آزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت بنانے والا تھا، تو بت بنانے والے، بت بیچنے والے کافر کے گھر میں اللہ پیغمبر خلیل اللہ کو پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ دوستو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی حیات صدیقین جو نبوت کے بعد اولیاء کا سب سے اونچا طبقہ ہے، ہم سب کو وہ مقام سیکنڈوں میں عطا فرمانے پر قادر ہے۔ بس اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ چاہیے، اللہ کا فضل چاہیے، اس کا کرم چاہیے۔ وہ استحقاق نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ کریم کی تعریف میں محدث عظیم حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں اسماء حسنہ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ کریم کہتے ہی اس کو ہیں الذی یؤتی بدون الاستحقاق، جو بلا استحقاق دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہووے طاہرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اہلیہ کافرہ تھی اور فرعون کی بیوی آسیہ ولی اللہ صحابیہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی تھی اور اللہ اور رسول کی بہت بڑی عاشقہ تھی۔ فرعون نے انہیں بڑی اذیتیں پہنچائی، لیکن انہوں نے سارے مصائب جھیلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان سلامت رکھا۔
حضرت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو مجاہدات کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے انعام میں حضرت آسیہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، اور وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوں گی۔ اللہ کے راستے میں کوئی کانٹا چبھے، کوئی غم اٹھائے تو انشاءاللہ وہ رائے گاں نہیں جائے گا۔ داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب، لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی۔ دنیا کتنا ہی اللہ والوں کے چراغوں پر خاک ڈالے مگر ان کا چراغ بجھ نہیں سکتا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ہوگا۔ اتنے بڑے مفسر عظیم کا قول نقل کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں وقد ورد ان آسیہ امرأۃ فرعون تکون زوجۃ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، تفسیر روح المعانی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 187۔ یہ روح المعانی کی عبارت نقل کر رہا ہوں، یعنی حضرت آسیہ زوجہ فرعون یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنائی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوگا۔ خیر تو شروع سے اشعار سن لیجئے۔ لاوے بت خانے سے وہ صدیق کو، کعبے میں پیدا کرے زندیق کو، زادہ آزر خلیل اللہ ہو اور کنعا نوح کا گمراہ ہو، اہلیہ لوط نبی ہو کافرہ، زوجہ فرعون ہووے طاہرہ، فہم سے برتر خدائی ہے تیری، عقل سے بالا خدائی ہے تیری، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر۔ دیر مندر کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دنیا میں انقلابات آتے ہیں تو بہت سے مندر مساجد بن جاتے ہیں، اور بہت سی مسجدوں پر کافروں کا قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ مندر بن جاتے ہیں۔ دیر کو مسجد کرے مسجد کو دیر، غیر کو اپنا کرے اپنے کو غیر، فہم سے برتر خدائی ہے تیری، عقل سے بالا خدائی ہے تیری۔ اللہ